علینا حکمت کا وانشر علینا رحمت کا یا ذل جلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بحق القرآن المبین وولایت کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و ائمہ کرام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت، اس کا کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کے ساتھ تفسیر کا سلسلہ شروع کیا۔ الحمدللہ آج ہمارا سورہ فاتحہ کی، جس کو ہم سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، اس کی آخری آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اس سورہ کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے 5 ستمبر 2022 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے باق محمد و آل محمد ہم نے اپنا تفسیر کا سلسلہ شروع کیا، اور آج ہم 7 نومبر 2022 میں ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ صرف ابھی ہم نے ایک الحمد یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی، اور اس میں ہماری 10 نشستوں کے ساتھ 2 مہینے میں ہم نے مکمل کی۔ یعنی ہم نے بہت تفسیر کو جامع بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ تعالی ہم پوری آیتوں کے ساتھ تفسیر بیان کریں گے، لیکن چونکہ سورہ الحمد جو ہے وہ قرآن پاک کی سورہ، جس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی ماں، اس لیے ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اس کو بہت ہی بہتر طریقے سے تفسیر کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو ایک سورہ جو کہ صرف 7 آیتوں پر مشتمل تھی، اس میں ہمیں 2 مہینے لگے، یعنی ہماری 10 نشستوں کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے پائے تکمیل تک پہنچ رہی ہے۔ آج ہم چونکہ اپنی پچھلی نشست میں الحمد کی صراط الذین انعمت کا بیان کیا تھا۔ صراط الذین انعمت ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام کے ملا ہو۔ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں بیان بھی کیا تھا کہ وہ انعمتا والے کون ہیں، وہ منعم کون ہیں، وہ منعم یعنی انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ ہم نے اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بیان کی تھی، جس میں کچھ احادیث جو ہم نے بیان کی تھی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، جس نے تیری پیروی کی وہ نجات پا گیا، اور جس نے تجھ سے انحراف کیا
یعنی تیرا انکار کیا، تجھ کو نہیں مانا، وہ ہلاک ہوا، چونکہ تم واضح صراط المستقیم ہو۔ یہ حدیث، یہ روایت میں اپنے پاس سے نہیں بیان کر رہا، یہ صحاح ستہ کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہم علم حاصل کریں گے اور ایسی مجالس کی زینت بنیں گے تو ہمیں حقیقتاً پتہ چلے گا کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں۔ اور پھر ایک اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو کہ صراط مستقیم کے حوالے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت حقیقتاً مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ہی راستہ، اور ان کا راستہ ہی دراصل سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ حسن بصری یہ وہ ہیں کہ جن کو تمام مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، بصرہ کے رہنے والے، اور فرمایا کہ پس ان کی پیروی کرو، انہی کو تھامے رہو، کیونکہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم علی کو اپنا حاکم بناؤ گے، اب یہ رسول خدا کی حدیث سے بیان کر رہا ہوں میں، ان لوگوں کے لیے جو انعمت علیہم، جو ہم قرآن کے اندر اپنی نماز کے اندر بار بار سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اور حکم ہے کہ جس نے نماز میں سورہ الحمد نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یعنی سورہ الحمد اگر کوئی نہ پڑھے، بھول جائے یا کوئی اور سورہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم علی کو اپنا حاکم و سردار بناؤ گے تو تم دیکھو گے کہ وہ تم کو ہدایت بھی کریں گے۔ بڑے غور طلب چیز ہے کہ وہ تم کو ہدایت بھی کریں گے اور خود بھی ہدایت پر باقی رہیں گے، اور وہ تم کو صراط مستقیم پر چلائیں گے۔ اتنی ساری اور سب کچھ احادیث سے مبارکہ کے بعد بھی اگر ہم علی کے دامن کو نہ پکڑیں تو شاید ہم نے وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 یا 73 فرقے ہوں گے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب رسول خدا نے فرمایا کہ ایک فرقہ ہی صحیح ہوگا، تو وہ فرقہ حقیقتاً وہی ہے کہ جو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے چل رہا ہے۔ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ متواتر ہیں، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی حوالے سے۔ تو ہم آج الحمدللہ سورہ الحمد کی وہ صراط الذین انعمت علیہم جو ہم نے اپنی پچھلی نشست میں بیان کیا، آج ہم اگلی آیت جو کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب یہ جو آیت ہے یہ پچھلی آیت کی بالکل ہی الٹ ہے۔ پہلے وہ انعام یافتہ لوگوں کا تعارف تھا، اور اب ہم بیان کر رہے ہیں کہ جو مغضوب اور گمراہ لوگ ہیں، جو کہ جن پر اللہ کا غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ قرار دیا۔ اس آیت کے حصے میں منعم علیہم تھا، اور
اس کا منفی پہلو سے اب تعارف کیا گیا ہے۔ منعم کے معنی میں نے بتایا تھا انعام یافتہ، نعمت والا، منعم کہتے ہیں نعمت کو۔ اب دیکھیں وہ وہاں پر انعمت علیہم تھے، اب یہاں پر مغضوب علیہم ہے۔ قرآن کو سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو نہیں سیکھا اور اپنی زندگیاں گزار دیں صرف دنیاوی معاملات میں کہ دنیا راضی ہو جائے، اس کو نبھاتے رہے اور چلے گئے دنیا سے، اور ہم نے اس قرآن کی طرف توجہ بھی نہیں دی، تو ہم نے بڑی بربادی کی اپنی زندگی میں۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے، لیکن اگر ہم قرآن کا سہارا نہیں لیں گے تو ہم مغضوب بھی ہو سکتے ہیں اور گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر منعم علیہم کا منفی پہلو تعارف کیا گیا ہے، یعنی کیونکہ غضب و گمراہی یہ رحم و کرم و ہدایت کی ضد ہے۔ یعنی اگر کوئی رحم و کرم ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ اگر کسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہوگا اور جن پہ نہیں ہوگا تو یقیناً ان کے اوپر مغضوب یعنی اللہ غضبناک بھی ہوگا۔ یعنی اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے۔ اور پھر مغضوب وہ ہیں جنہوں نے رائے ہدایت کو پہچان لیا۔ اب یہ بڑے غور طلب بات ہے، یہ بڑے غور طلب بات ہے۔ اگر اس کو سمجھ میں آ گیا تو صحیح معنوں میں قرآن کا حق بھی ادا ہو گیا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن ہمیں قرآن نے بڑے واضح طور پہ فرما دیا کہ کون لوگ اچھے ہیں کون برے ہیں۔ مغضوب وہ ہیں جنہوں نے راہ ہدایت کو پہچان لینے اور نعمت الہی کے حصول کے بعد ہدایت اور منعم حقیقی یعنی الہی خصوصی انعام یافتہ سے سرکشی اور بغاوت۔ اب مثال کے طور پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، ائمہ اکرام کیا کہتے ہیں، پتہ چل گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے سرکشی کی، ہم نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ غضبناک ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ایک ہے جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، وہ گمراہ ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ علم آ جانے کے بعد اور پھر وہ اس پہ عمل نہیں کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ غضبناک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر یہی بات بیان کرنا مقصود ہے۔ اور ہادیان برحق کو، ہادیان برحق کون ہے؟ ہادی کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہادیان برحق کو ماننے والے، ان کا قتل کیا جائے، جو کہ اللہ کے پسندیدہ ہوں، اللہ کے مخصوص بندے ہوں، اور ان کی توہین اور تذلیل کرتے رہیں لوگ، جس کی بنا پر وہ غضب الہی کا شکار ہو۔ یقیناً جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی کو قتل کرے گا، ان کو تکلیف دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ غضبناک ہوگا نا۔ یقیناً وہ مغضوب ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو جانتے تھے، علم رکھتے تھے، اس کے بعد انہوں نے تکلیفیں دی۔ کیا رسول خدا کو لوگ امین و صادق نہیں کہتے تھے؟ کیا اپنے تمام تر جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ امانت کے لیے رکھواتے نہیں تھے؟ ان کو سچا نہیں مانتے تھے؟ اس کے باوجود
لوگوں نے ان کا خون بہایا، طائف کے اندر ان کو پتھر مارے کہ وہ تو ایک سچے تھے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود ان کو تکلیف اور ایذا پہنچائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بنا پر غضب الہی کا وہ شکار ہوئے، کبھی دنیا میں ان پر عذاب آیا اور کبھی آخرت کے ابدی عذاب کے لیے دنیا میں ان کو مہلت دے دی گئی۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب ان کو نپٹا دیتا ہے، اور کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت کے لیے مہلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم تم کو آخرت میں نپٹیں گے۔ یہاں یہ اس آیت کو بڑے غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ اب میں جو مثالیں دینے جا رہا ہوں ان کو سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیں، جب تک ہمیں قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا لطف کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کا خشوع اور خضوع جبھی ہوگا کہ جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو یقیناً ہمارے لیے ایک عام سی روٹین سی بات ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو ان کو دنیا میں ہی عذاب دے گا اور دیا، یا پھر آخرت میں ان کو دے گا، ایک مہلت دے دی۔ اور یہ تو بات ہو رہی ہے مغضوب کی، ٹھیک ہے، مغضوب ہے۔ علیہم کے معنی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، لوگ، ہم نے جیسے کہا تھا انعمت علیہم، وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں، لوگ انعمت علیہم۔ اور اب بات کر رہے ہیں ہم مغضوب علیہم والضالین کی۔ تو میں نے مغضوب کا مثال دے دی آپ کو کہ مغضوب کون لوگ ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں مغضوب کے بعد آتا ہے، مغضوب علیہم کے بعد والضالین یا والضالین، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں۔ یعنی ایک تو وہ لوگ مغضوب تھے جو غضبناک ہوا اللہ جن پر، ایک وہ ہیں والضالین جو کہ گمراہ ہیں۔ یہ آخری آیت ہے سورہ علم کی۔ میں نے کیا کہا کہ آج ہمیں الحمدللہ 2 مہینے ہو گئے اور یہ ہماری 10ویں نشست ہے، اور 2 مہینے میں 10ویں نشست میں ہم سورہ الحمد کو کی تفسیر بیان کریں۔ اس کی وجہ میں نے کیا بتائی کہ یہ قرآن کا نچوڑ ہے، یہ قرآن کی، اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، اور میں نے کیا لفظ استعمال کیا تھا، یہ ام القرآن بھی ہے، یہ قرآن کی ماں ہے۔ اس لیے ہمیں تھوڑی سی، ہم نے اس کو بڑی تشریح کرنے میں ٹائم لگایا کہ ہمیں ایک ایک لفظ کا، ایک ایک آیت کا، 7 آیت تھی الحمد کی، اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لے تو 8 ہو گیا، لیکن ان 8 پر ہم نے 10 نشستیں کی۔ یہ ہماری 10ویں نشست ہے الحمدللہ، یعنی ہم 5 سپٹمبر 2022 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے سٹارٹ کیا، اور آج 7 نومبر ہے، تو 2 مہینے کے قریب تقریباً ہو گیا، اور 10 نشست۔ اب میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مغضوب کے بات کر لی میں نے، اب والضالین، والضالین کیا ہے؟ وہ گمراہ لوگ، یعنی ایسے سمجھ لیجئے کہ مغضوب اور ضالین دونوں اگرچہ گمراہ ہیں، لیکن یہود نے چونکہ مسلسل، ابھی میں نے کیا بات کہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغضوب کن کو کہا کہ جن کے پاس علم آ گیا اور سرکشی کی انہوں نے، ان پر اللہ غضبناک ہوا ہے۔ بات کو بڑا غور فکر سے سمجھنے کی بات ہے۔ ہم نے انعمت علیہم والضالین، اب بات کر رہے ہیں ہم انعمت علیہم کے بعد میں مغضوب علیہم کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بہت غور طلب بات ہے کہ یہ کون لوگ ہیں
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم آ گیا اور پھر بھی وہ سرکشی کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غضبناک ہو گیا، مغضوب ہو گیا۔ اب گمراہ کون؟ بلد والی۔ اب یہاں پر سننے کی اور سمجھنے کی یہ میں باقاعدہ مثالوں کے ساتھ کروں گا تو آپ لوگوں کو اس آیت کا بہت حد تک پتہ چل جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مغضوب اور ضالین دونوں اگرچہ گمراہ ہیں، لیکن یہود جو یہودی تھے انہوں نے چونکہ مسلسل سرکشی و بغاوت اور ہادیان برحق کا قتل عام کیا، سارے واقعے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا نا، جو اللہ کے ہادیان برحق تھے، یعنی اللہ کے ہادیان، میں نے کیا کہا؟ ہادی یعنی اللہ کے چاہنے والے تھے، اللہ کے مخصوص بندے تھے، ان کو انہوں نے کیا کیا؟ قتل کیا، ان کو پریشان کیا۔ تو یہاں پر جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فوری غیظ و غضب کا شکار ہو گئے، ہوتے رہے وہ۔ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قوموں پر عذاب نازل کی، کیونکہ اللہ غضبناک ہوا۔ اور ضالین نے یہود کی طرح انبیاء کا قتل عام نہیں کیا۔ اب میری بات کو غور سے سن لیجیے، میں نے اس آیت کو کیا کہا؟ ہم نے اس آیت کو میں دو لفظ ایسے ہیں جس کے متعلق بیان کرنا ہے، ایک غیر المغضوب وللضالین، مغضوب اور ضالین، غیر المغضوب علیہم وللضالین، یہی ہے نا بس آیت پوری۔ ہم نے مغضوب کی بات کی اور وللضالین کی اب بات کر رہے ہیں۔ مغضوب اپنے کہا جس پر کہ اللہ نے غضبناک ہوا، اور ضالین جو گمراہ۔ لیکن یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ یہود کی طرح انبیاء کا قتل عام نہیں کیا، کس نے؟ ضالین نے، جو گمراہ تھے۔ یہودیوں کا تو یہ تھا کہ وہ قتل کرتے رہے ہادی برحق کو، تو اللہ کا غضبناک ان پہ غضب ہوتا رہا۔ اور نہ ہی یہود کی طرح جو ضالین تھے، جو گمراہ تھے، سرکشی کی، اس لیے وہ جدا جدا گروہوں کا ذکر کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں۔ اکثر مفسرین جو ہے کا یہ اتفاق ہے کہ المغضوب یعنی مغضوب سے مراد اصلاً جو ہے وہ یہود ہے۔ اکثر مفسرین نے جب ترجمہ کیا اس آیت کا تو انہوں نے کہا کہ جی جو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر المغضوب کہہ رہا ہے وہ یہودیوں کے لیے کہہ رہا ہے، اور ان کے علاوہ جو بھی یہودی صفات رکھتے ہیں، اور اگر یہودی صفات جو بھی رکھے گا وہ بھی مغضوب ہے، وہ مغضوب میں داخل ہیں۔ اور ضالین کی مراد نصارہ سے یعنی عیسائیوں سے، ان سے بات کو سمجھ لیجئے۔ آج اگر ہم یہاں سو گئے نا تو خدا کی قسم ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم 2:30-3 بجے تک اپنے دنیا کے معاملات میں ہوتے ہیں، یقین تھک جاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر نہیں تھکنا ہے، جیسے کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہاں تھکنا نہیں ہے، یہاں پر اٹینٹو رہنا ہے، کیونکہ یہاں بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم نے سمجھ لیا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب ہم کہیں گے ہر نماز میں غیر المغضوب علیہم وللضالین تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم جس کے متعلق بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی، یہ سب شامل ہے۔ اور جو بھی گمراہ ہوئے اس میں چاہے عقیدے میں گمراہی ہو یا عمل میں۔ اب گمراہ عقیدے میں بھی ہو سکتا ہے بندہ اور عمل میں بھی ہو سکتا ہے۔ عقیدے کا گمراہ جیسے میں نے بتایا کہ 72-73 فرقوں کے اپنے اپنے عقیدے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک ہوگا فرقہ جو کہ گمراہ نہیں ہوگا، جو صحیح ہوگا وہ جنتی ہوگا، باقی لوگ اپنے اپنے اعمال کا کریں گے، بھگتیں گے۔
اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ جو انعام یافتہ. اور میں نے حدیث بیان کی تھی رسول خدا کی. ابھی میں نے آپ سے آتے ہی سب سے پہلے انعمت علیہم میں 2 حدیثیں 3 حدیثیں بیان کر دی کہ کون لوگ تھے یا جن کے پیچھے چلنے کا رسول خدا نے حکم دیا. ٹھیک ہے، یہ اپنی پچھلی نشست میں بیان کر چکے ہیں. تو یہاں پر اب بات یہ ہے کہ ضالین سے مراد نصارہ ہے، اور ان کے علاوہ وہ دوسرے جو بھی گمراہ ہیں سب شامل ہیں. اور چاہے عقیدے میں گمراہی ہو یا عمل میں ہو، 2 ہی باتیں ہوتی نا. یا تو میں گمراہ، میرا عمل صحیح نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے، یا میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے. یہ عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے تو 72-73 فرقے بن گئے. اگر عقیدہ صحیح ہوتا تو ایک ہی ہوتا. تو یہاں پر اور جن کا راستہ صراط مستقیم ہے وہ منعم علیہم ہو گئے. منعم مانے میں نے آپ کو بتا دیا نعمت والے لوگ، علیہم کے معنی لوگ ہوتے ہیں، انعام یافتہ لوگ. وہ ہستیاں ہیں جن کا عقیدہ و عمل مکمل رضائے رب کے تابع ہے. مکمل رضائے رب کے تابع وہ ہیں منعم علیہم یا انعمت علیہم، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بس سمجھ لیے وہی انعام یافتہ ہے اللہ کی نظر میں. لہذا ان سے غضب و ضلالت کا کسی حیثیت سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والے لوگ نہیں ہیں. غضب اور رحم کی کیفیت کا خدا کی ذات سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے جس طرح کے مخلوق سے تعلق ہے. یعنی یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ غضب و رحم کی کیفیت کا خدا کی ذات سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے، اس طرح کا مخلوق سے تعلق ہے. غضب اور رحمت اور خوشی و غمی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. خدا کی ذات ہر تغیرات سے بالکل پاک ہے. مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ کبھی خوش ہو گیا کبھی غم میں آ گیا، ایسا اس کے اندر کیفیت نہیں ہے. میری بات کو سمجھ رہے؟ اس کے اندر کوئی کیفیت نہیں ہے. جیسے ہم ماں باپ بہن بھائی آپس میں رشتہ دار آپس میں دوست، کبھی تو ہم بہت مطلب وہ آ جاتے ہیں محبت میں، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک ہم کبھی غصے میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ ہر تغیرات سے بالکل پاک ہے. لہذا خدا کے لیے رحم و غضب سے مراد رحم و غضب کا نتیجہ ہے. یعنی رحم کا نتیجہ احسان کرنا اور غضب کا نتیجہ سزا دینا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر مہربانی کرے گا تو اس پر رحم کرے گا، احسان کرے گا اس کے نتیجے میں. اور اگر کسی سے ناراض ہوگا تو اس پر پھر کیا کرے گا؟ وہ سزا دے گا. بس 2 ہی باتیں ہیں نا. یہود اپنی سرکشی میں، دیکھیں میں نے ابھی شروع میں ہی آپ کو یہ بات بیان کر دی تھی. ایک دفعہ اور میں آپ کو تھوڑا سا بیان کروں گا تو آپ کو بہت حد تک چیز سمجھ میں آ جائے گی. میں نے کہا تھا کہ اس منعم علیہم کا منفی پہلو یہاں پر تعارف کیا. منعم مانے نعمت والے لوگ. اب یہاں پر چونکہ غضب و گمراہی یہ رحم و کرم اور ہدایت کی ضد ہے. غضب و گمراہی کی ضد کیا ہے؟ رحم و کرم. یہ اس کی ضد ہے نا. مغضوب وہ ہیں جنہوں نے راہ ہدایت کو پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد سرکشی کی. جنہوں نے پہچانا اور پھر سرکشی کی اور نعمت الہی کے حصول کے بعد ہدایت اور منعم حقیقی یعنی الہی خصوصی انعام یافتہ سے سرکشی اور بغاوت کی اور ہادیان برق کو قتل کیا اور ان کی توہین و تذلیل کرتے رہے، جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب الہی ان پر آ پہنچا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہمارے ساتھ میں بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس ہدایت آ گئی ہے، ہمارے پاس ہدایت آ چکی ہے
اور بہترین ہدایت آ گئی ہے، یہ قرآن، یہ رسول، یہ آئمہ، اس کے باوجود ہم ان کو نہیں پکڑا، ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں۔ اب آگے آپ کو جب میں مثالیں دے رہا ہوں نا، اس سے بات اور واضح ہو جائے گی۔ یہودی اپنی سرکشی اور بغاوت کی بنا پر کئی مواقع پر خدائی غیظ و غضب کا شکار ہوئے۔ دجال کے ساتھ بھی یہودی زیادہ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں ایسے کئی مواقع آئے جب یہود کی سرکشی کی بنا پر غضب الہی جوش میں آیا۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ لیکن ایک اہم موقع کہ جسے قرآن حکیم نے بیان کیا اور مفسرین نے اس کی کافی وضاحت کی کہ جب جناب موسیٰ کو خدا نے فرمایا، اب یہ بہت غور طلب بات ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، یہ سب باتیں قرآن میں تو موجود ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم کہ قرآن کو لے کے بیٹھیں اور اس پہ غور کریں، فکر کریں۔ دیکھیں قرآن ایک دم سے نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک آپ اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، اس کے اندر سوچ فکر نہیں کریں گے، تب تک نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ہم یقیناً ایک دفعہ پڑھنے کے بعد ختم کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ یہ جو ہماری فکری نشستیں ہوتی ہیں جو ہم یہاں پہ مجالس سے کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہے اور ہمارا ریفریشر کورسز ہوتا رہے اور ہم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ عمل کرنے سے ہی ہمارے معاملات بہتری کی طرف آئیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہی بہتر ہوگا تو ہمارے معاملات بہتر آئیں گے۔ تو یہاں پر کیا کہ جناب موسیٰ کو خدا نے فرمایا کہ کوہ طور پر 30 شبوں کے لیے آ کر توریت لے جاؤ۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا۔ اب دیکھیں، اب بیان ہو رہا ہے اس میں کیا فرمایا کہ 30 راتیں میرے کوہ طور پہ آؤ، گزارو اور توریت لے جاؤ۔ تو آپ نے بنی اسرائیل سے کہا میں طور پر تمہارے لیے احکام الہی کی کتاب لینے کے لیے جاتا ہوں اور اپنے بھائی ہارون کو تمہارے درمیان وزیر اور خلیفہ بنا کے چھوڑے جاتا ہوں، لہٰذا میرے بعد ان کی پیروی کرنا، جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر پورا موجود ہے، پڑھیے گا، پورا واقعہ موجود ہے۔ اچھا، سورہ آل عمران کی آیت میں ایک جگہ ہے کہ اے ہارون، تم میری قوم میں میرے خلیفہ ہو اور اصلاح کرنا، فسادیوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے۔ جب وہاں 30 شبیں پوری ہو گئیں تو رب ذوالجلال نے انہیں مزید 10 شبوں کے لیے اور روک لیا۔ یہ سب کو پتا ہے کہ 40 راتیں گزاری ہیں، سب کو پتا، لیکن ہوا کیا تھا کہ 30 کے لیے بلایا تھا اور پھر فردر 10 راتوں کے لیے اور روک لیا۔ اس طرح وہ 40 ہو گئی، ٹھیک ہے، 40 شبیں وہاں پر آپ نے گزاری۔ اور ادھر آپ کی قوم میں ایک سامری نے سونے چاندی سے ایک بچھڑا تیار کر لیا۔ ایک سامری، نام سنا ہوگا، جادوگر جو بھی اس کو کہہ لیں، بہت سمجھدار بندہ ہوگا جو بھی اس معاملے میں، اپنے معاملے میں، یعنی گمراہی کے معاملے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک سمجھداری عقل مندی والی ہوتی ہے، ایک وہ سمجھداری ہوتی ہے جو نیگیٹو ہوتی ہے، ایک پازیٹیو ہوتی ہے، ایک ایسپیکٹ نیگیٹو ہوتا ہے۔ تو سامری نے کیا کیا، سونے چاندی سے ایک بچھڑا تیار کر لیا۔ اچھا، اور وہ دیکھیں، میں کہتا ہوں علم تو علم ہی ہے نا اپنی جگہ، ہر بندہ تو نہیں سمجھے گا۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ اس نے کیا کیا، سامری نے جو جبرائیل کے سواری کے پاؤں کے نیچے کی مٹی تھی نا، وہ اس کے منہ میں ڈال دی، جو بچڑا بنایا۔ جانتا تھا نا کہ جبرائیل جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جہاں پیر مبارک ہوتے تو ہمارے لیے وہ بڑی مطلب ایک تبرک ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سامری نے کیا کیا، سامری نے اس جو جبرائیل علیہ السلام کے سواری کے پیر پاؤں جو تھے اس کے نیچے کی مٹی اس کے منہ میں ڈال دی، تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔
آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ سب واقعات موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے رہے، کہ وہ حضرت علی کے دور میں بھی ہوا، ائمہ کرام کے دور میں ہوا کہ ایک شخص نے، یہ میرے خیال میں حضرت امام تقی علیہ السلام کا دور تھا، کہ جب وہ ایک بندے بارش، کوئی یہودی یا عیسائی تھا جو بارش برسا رہا تھا اور ویسے قحط پڑ رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، یہودی اور عیسائی کی طرف جا رہے ہیں، اس کو بہت اہمیت دے رہے ہیں۔ آپ نے بلوا لیا، آپ نے کہا کہ اس سے اس کے ہاتھ میں جو ہڈی ہے نا وہ لے لو، اور پھر کہا کہ اب تو بارش کر، جو چھپائی ہوئی تھی ہڈی۔ یہ سارے واقعات ہیں، میں کہیں اور نکل جاؤں گا۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ وہ بچڑا بولنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا تمہارا اور موسیٰ کا معبود خدا یہ ہے۔ کیا کہا سامری نے؟ کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود یہ خدا ہے۔ اب دیکھیں لوگ، میں یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کیسے گمراہ ہو جاتے ہیں اتنی جلدی، ابھی تو موسیٰ کو گئے ہوئے 40 ہی دن ہوئے ہیں نا۔ یہ موسیٰ کی قوم ہے اسرائیل، جو موسیٰ کا کو حکم مانتی تھی، اور صرف موسیٰ اپنا وسیع، اپنا خلیفہ اپنے بھائی کو بنا کے گئے۔ اب یہ بات میری بڑے غور سے سننے کی بات ہے، میں غیر المغضوب علیہم الضالین کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ جناب ہارون نے بہت سمجھایا اور منع کیا، لیکن ان کی بات کو نہیں مانا گیا، اور تقریباً پوری قوم جناب موسیٰ کے نامزد خلیفہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجنے لگی اور گمراہ ہو گئی۔ اب میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں یہ ابھی آگے آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ کیا ہوا؟ ایک پیغمبر کے بھائی کو، جو کہ پیغمبر موسیٰ پیغمبر ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، اولو العزم 5 ہی پیغمبر ہیں قرآن کے اندر، ایک حضرت ابراہیم، ایک حضرت نوح، ایک حضرت موسیٰ، ایک حضرت عیسیٰ، اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم نبی ہیں جو قرآن کے اندر ان کا تذکرہ۔ تو اب یہاں پر جب جناب موسیٰ واپس لوٹے تو قوم کو گمراہ دیکھ کر غیظ و غضب سے کانپنے لگے، اور توریت کی بعض الواح ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئیں۔ یہ جو وحی کی مطلب تھی نا، الواح، وہ ٹوٹ گئیں، اور جناب ہارون سے یہ کہا یہ کیا ہوا؟ آپ پڑھیں تفسیر کے اندر، آپ موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں سب سے زیادہ غصہ کرنے والے تھے، ان کو بہت جلدی غصہ آتا، لیکن آپ نے حضرت ہارون کو پکڑ لیا اور ان کے داڑھی کو پکڑ لیا، اور ہارون سے کہا یہ کیا ہوا؟ تو جناب ہارون نے کہا بھائی آپ کی قوم نے میرا ساتھ چھوڑ کر مجھے کمزور کر دیا، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ یہ سورہ اعراف کے اندر آیت ہے اس کے، کہ ہارون نے یہ کہا کہ مجھے انہوں نے چھوڑ دیا، میری باتوں کو نہیں مانا، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ بنی اسرائیل کی یہ گمراہی خدا و رسول کی سخت ناراضگی و غضب کا سبب بنی، تو جناب موسیٰ نے بحق میں خدا ان سے کہا کہ تم سب کفن پہن کر اور تلواریں لے کر ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ تو وہ سب تلواریں لیے اور کفن پہنے ایک جگہ جمع ہو گئے، اور جناب موسیٰ اور جناب ہارون ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل پر سیاہ بادل چھا گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو جناب موسیٰ نے حکم دیا کہ تلواریں چلاؤ۔ تلواریں چلی تو بیٹے کے ہاتھ سے باپ اور باپ کے ہاتھ سے بیٹا قتل ہو رہا تھا، اور بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہو رہے تھے، کٹ رہے تھے۔ کچھ دیر تک قتل عام جاری رہا، اور پھر خدا نے یہ حکم اٹھا لیا تو تلواریں رک گئیں۔ جب بادل چھٹ گئے اور دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ 70,000 افراد قتل ہو چکے تھے۔
کتنے؟ 70,000 اور آپس میں. قرآن مجید نے سورہ بقرہ اور کئی جگہوں پر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی ایک کتاب ہے ان کی تفسیر کبیر میں بھی بیان کیا ہے. قرآن حکیم قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے. اس کا ہر واقعہ اپنے دامن میں کئی اسباق اور عبرتیں رکھتا ہے. اسباق سبق کی جمع ہے اور عبرتیں عبرت. اور اس کے بیان کردہ واقعات کا کسی نہ کسی صورت میں مسلمانوں کی تاریخ و کردار سے تعلق ہے. اب یہاں غور طلب باتیں شروع ہو رہی ہیں. اب میں نے ایک واقعہ بیان کر دیا کہ دیکھیے ایک نبی صرف 40 دن کے بعد نیچے اتر کے آ رہا ہے اور اس کی قوم گمراہ ہو گئی, پوجنے لگ گئی. ٹھیک ہے, اس نبی کے بھائی ہارون کو نہ مانا, نہیں مانا نا. اس کی بات ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان کو آپس میں ہی قتل کر دو. یا تو اللہ عذاب نازل کر دیتا اوپر سے یا زمین میں سے, لیکن ان لوگوں کو انہی کے ہاتھوں سے قتل کر دیا. بادل آیا, اندھیرا چھایا, تلواریں پکڑوا دی تھی. چلو بھائی, باپ بیٹا مار رہا ہے, بیٹا باپ کو مار رہا ہے, بھائی بھائی کو مار رہا ہے. یہ ایک قوم کی بات کر رہا ہوں, موسیٰ کی قوم, جو کہ موسیٰ کی قوم بھی دین ابراہیم پر تھی. بات میری سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب ہوا کیا؟ تو یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ تاریخ میں مسلمان کو مار رہا ہے. یہ تو ہے نا شروع سے, جس کی تفصیل کسی اور موقع پر بیان کروں گا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر. لیکن یہاں صرف یہود کے غضب و عذاب الہی کے مستحق ہونے کی وجہ کا بیان کرنا مقصود تھا. یہ دیکھیں ہوا کیا یہودیوں کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضبناک ہوا تو پھر کس طریقے سے غضبناک ہوا. اس یہود اس عذاب الہی یعنی قتل عام کے لیے اس لیے مستحق ہوئے کہ جناب موسیٰ, یہ بڑے غور طلب بات ہے, یہ میری بات کو بہت غور سے سن لیجیے, کیونکہ دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, ابھی میں نے ایک بات کہی کہ یہ جو اسباق ہیں, یہ سبق ہے, یہ عبرت کے لیے ہے ہمارے. یہ قرآن کے اندر واقعات, یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے. اگر ہم نے پھر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھا تو ہمارا بھی حشر وہی ہو. اب یہاں پر یہود اس عذاب الہی یعنی قتل عام کے اس لیے مستحق ہوئے کہ جناب موسیٰ نے کوہ طور پر جاتے وقت اپنی امت کو گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر و خلیفہ نامزد کیا اور امت کو خلافت کے لیے اجماع یا شورا کا اختیار نہیں دیا کہ آپس میں خود ہی چن لینا. موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو چنا. بات سمجھ رہے نا؟ یہ قرآن ہے, میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا, میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ نے کوہ طور پہ جانے سے پہلے اپنے بھائی یعنی اپنے اخی کو ہارون کو اپنی قوم پر اپنا وزیر اپنا خلیفہ مقرر کر دیا. اور جب موسیٰ کی قوم نے ان کے بھائی, ان کے اخی, بھائی اخی کو کہتے ہیں, اپنے موسیٰ کے وزیر, موسیٰ کے وصی, موسیٰ کے بنایا ہوا خلیفہ, موسیٰ کا بنایا ہوا امام, جب جو بنایا ہوا کس کا تھا؟ موسیٰ کا بنایا ہوا تھا اللہ کی طرف سے. یقیناً ایک نبی اپنے حکم سے تو کچھ بھی نہیں کرتا, تو کوئی یہ نہیں کہا کہ آپس میں چن لینا.
میری بات کو میں کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو غور کرنا پڑے گا، مغضوب علیہم والضالین ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی بھائی ہارون کو اپنا وزیر و خلیفہ نامزد کیا، اور امت کو خلافت کے لیے اجماع یا شورا کا اختیار نہیں۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ آپس میں اجتماعی طور پر بیٹھ کر کسی کو چننا یا شورا بنا دینا کہ بھئی یہ شورا ہوگی 1 2 3 4، یہ شورا جو فیصلہ کرے گی وہ تمام لوگ مانیں گے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کے جانے کے بعد آپ کی امت آپ کے نامزد وزیر خلیفہ سے پھر گئی۔ کیا ہوا؟ پھر گئی۔ اسے چھوڑ کر سامری کے بہکانے میں آ کر اجماع کر کے گمراہی ہوگی۔ سامری کے کہنے پر بھائی اجماع ہوا نا کہ سامری نے ایک وہ بنا دیا، اب کیا کرے بھائی؟ اب سامری نے تو ایک ایسا وہ بنا دیا، یعنی جسے کہتے ہیں بچڑا، کہ جو کہ بولنے بھی لگا، اس پہ نچھاوریں بھی شروع ہو گئی، سب نے اسے زیور اور سونا چاندی سے وہ بنا کے اس نے بلوا بھی دیا بچڑے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سامری صاحب بڑے زبردست آدمی ہے، یہ ہمارے بہتر ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے خدا کا یعنی نعوذ باللہ ایک خدا بنا دیا بچڑے کو کہ وہ بول بھی رہا ہے، تو گمراہ ہو گئے۔ یقیناً جناب موسیٰ کے نامزد وزیر و خلیفہ کو آپ کی امت نہ چھوڑتی بلکہ انہی کی پیروی کرتی تو گمراہ نہ ہوتے۔ بغیر ہارون کی بات مانتے رہتے، وہ تو یہی کہہ کے گئے تھے نا کہ میں اللہ نے مجھے کوہ طور پہ بلایا ہے، اپنی وحی کے ذریعے مجھے کچھ عطا کریں گے جو میں اپنی قوم کو دوں گا، جو بھلائی کی طرح اس پر چل پائے گی، بھلائی کے لیے چلے گی، لیکن نہیں ہوا۔ اب یہاں پر اس خلیفہ کو آپ کی امت نہ چھوڑتی بلکہ انہی کی پیروی کرتی تو گمراہ نہ ہوتی اور اس سخت سزا کی مستحق نہ بنتی، لیکن جناب موسیٰ کے نامزد وزیر و خلیفہ کو چھوڑ کر خدا کو مادی ماننے پر تیار ہوگی۔ بھائی مادی مان رہا ہے نا، وہ جو بچڑا تھا مادی ہو گیا نا، اللہ کوئی مادی تو ہے ہی نہیں، اللہ کی تو کوئی نہ مکان ہے نہ کوئی وجود ہے نہ کچھ ہے۔ یہی موسیٰ نے بھی کہا تھا اپنی قوم کو، لیکن ہوا کیا کہ ایک مادی ایک بچڑے کو خدا مان بیٹا قوم ان کی۔ جناب موسیٰ جب واپس آئے اور امت کو گمراہ پایا تو پہلے باز پرس اپنے وزیر سے کی، یعنی جناب ہارون سے کی، اور جناب ہارون نے اپنی کمزوری اور قوم کے ظلم کی شکایت کی، تو جناب موسیٰ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم نے تلوار اٹھا کر ان سے جہاد کیوں نہیں کیا، بلکہ جواب سن کر مطمئن ہوئے۔ یقینا ایسے تو دیکھیں اللہ کا نبی جو ہوتا ہے نا، وہ اگر کسی کو چن رہا ہے نا تو ایسے تو نہیں چن رہا ہوگا نا، وہ جانتا ہوگا کہ یار یہ سچا ہے اور حق پر ہے۔ جب انہوں نے ان کی بات سنی تو وہ مطمئن ہو گئے ہارون کی، اور پھر بحکم خدا قوم کو یہ حکم سزا کے طور پر دیا کہ تم سب ایک دوسرے کو قتل کرو۔ حیرت کی بات ہے کہ جناب موسیٰ کے واپس آنے کے یقین کے باوجود، اب یہ بات بڑی غور طلب، مطلب یہ حیرت کی بات ہے نا کہ یہ یقین بھی تھا موسیٰ کی قوم کو کہ موسیٰ آئیں گے، اب یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ اس کا آگے چل کے میں تھوڑا بیان کروں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا کہ جناب موسیٰ کے واپس آنے کے یقین کے باوجود آپ کی امت آپ کے وزیر اور آپ کی تعلیمات سے کیوں کر پھٹ گئی اگر نبی کے آنے کا یقین نہ ہو؟ یہ یقین تھا کہ موسیٰ آئیں گے، اس کے باوجود پھٹ گئی۔ بنی اسرائیل کی اس سزا کو دیکھ کر جب مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے تو یہی عمل مسلسل مسلمانوں کی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں،
آج تک مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون بہاتا چلا آ رہا ہے. جتنا مسلمان کے ہاتھوں اس زمین پر مسلمانوں کا خون بہایا گیا ہے اتنا کسی غیر قوم کے ہاتھوں کسی قوم کا خون نہیں بہایا گیا. اب یہ بات میری بڑی غور طلب ہے, ادھر توجہ دے دو, آگے نکل جائے گی بات. کیا میں نے بات کہی کہ جتنا مسلمان کے ہاتھوں اس زمین پر مسلمانوں کا خون بہایا گیا اتنا کسی غیر قوم کے ہاتھوں کسی قوم کا خون نہیں بہایا گیا. خصوصاً مسلمانوں نے اس زمین پر مسلمانوں کا خون بہا کر فرشتوں کے اس قول کی تصدیق کر دی جو انہوں نے جناب آدم کی خلافت کے اعلان کے وقت کہا تھا کہ یہ بشر زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. کہا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کی, وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا تو فرشتوں نے یہی تو بات کہی تھی کہ اللہ تو اس بشر کو کیوں پیدا کر رہا ہے, یہ تو زمین پہ فساد پھیلائیں گے, خون کریں گے ایک دوسرے کا. فرشتوں کے اس قول کی تصدیق کر دی کہ جو انہوں نے جناب آدم کے خلافت کے اعلان کے وقت کہا تھا کہ یہ بشر زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. جب بنی امیہ کا زوال ہوا, جب بنی امیہ کا زوال ہوا, آپ کو پتہ ہے بنی امیہ نے بہت عرصے تک حکومت کی خلافت راشدہ کے بعد, تو بنو عباس برسر اقتدار آ گئے. اور جب وہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا. تاریخ موجود ہے, جاؤ جا کے پڑھو. چاہے وہ طارق بن زیاد جیسا شخص ہو, حجاج بن یوسف جیسا ظالم ترین شخص ہو, لاکھوں لوگوں کو قتل کرتا تھا, لاکھوں لوگ. تاریخ گواہ ہے اس بات میں. تو مسلمانوں کا قتل عام ہوا. پھر ایک موقع پر عباسی خلیفہ ابو العباس صفا, یہ جس نے عباسی حکومت قائم کی تھی, اس کا نام ہے یہ. جیسے امیہ ایک خاندان ہے جو ابو سفیان کا باپ تھا امیہ, ابو سفیان کا بیٹا معاویہ, معاویہ کا بیٹا یزید, ٹھیک ہے. پھر یہ مروان والے, یہ سب امیہ خاندان تھا نا. اس کے بعد پھر بنو عباس کا دور آ گیا. یہ بنو امیہ کا دور تھا, پھر بنو عباس. جو بنو عباس کا دور تھا یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا عباس تھے ان کی اولادیں تھیں. ان میں سے ایک تھا جس کا نام یہ ابو العباس صفا. اس نے بنی امیہ کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر, چونکہ اب اقتدار چھینا تھا اس نے, اس سے کس سے چھینا تھا؟ امیہ خاندان سے. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے بنی امیہ کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر ارکان سلطنت کے ساتھ کھانا کھایا. پھر جب حکومت اور اقتدار مامون رشید و امین کے درمیان وجہ نزاع بنا تو دنیا نے دیکھا ان دونوں بھائیوں کے مسلمان لشکر کے درمیان کس طرح قتل و عام ہوا اور کس طرح بغداد کے قریب دریا کا پانی مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوا. یہ سب تاریخ ہے. آپ کو پتہ ہے نا امین اور مامون کا پتہ ہے نا, ہارون رشید کے دونوں بیٹے تھے, ایک الگ ماں سے تھا ایک دوسرے ماں سے تھا, سب پتہ ہے نا. جب ان میں آپس میں اختلاف ہوا, رسہ کشی ہوئی حکومت پر, تو مسلمان پھر قتل عام. اب میں یہ کہاں سے تاریخ لے کے چل رہا ہوں آپ کو, موسیٰ کی تاریخ سے آگے لکھ کر کے آ گیا ہوں میں. ہے اب ابھی تھوڑے عرصے کی بات ہے, مثال کے طور پہ ابھی کچھ عرصے کی بات ہے, انڈونیشیا میں ایک انقلاب آیا. اگر آپ لوگوں کو ہسٹری سے یا مطلب ہو شغل یا ویسے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً اس میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے. اچھا, پھر ہم نے یہی صورت ماضی قریب میں اپنے ملک کے, ہم اپنی بات کر لیتے ہیں, چلے مشرقی حصے کی بات کرتے ہیں. ایک مغربی حصہ تھا ایک مشرقی تھا, ایسا ہی ہے. پاکستان جب بنا تو ایک
مغرب تھا اور ایک مشرق تھا. مشرق بنگلہ دیش جس کو آج ہے, اور مغرب یہ ہے کہ جو آج ہم پاکستان میں. کیا ہوا تھا؟ مسلمان آپس میں لڑا. کیا وجہ تھی؟ مجیب الرحمان زیادہ اکثریت سے, زیادہ ووٹوں سے پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا تھا, لیکن کیا ہوا؟ جن کی نشستیں کم تھی انہوں نے کام اتار دیا, اور پھر وہی ہوا کہ پاکستان تو ٹکڑے ہو گیا اور مسلمان مر گئے. یہ تاریخ ہے, یہ ہماری تاریخ ہے. میں مسلمانوں کی تاریخ بیان کر رہا ہوں. تو مسلمانوں کا قتل عام ہوا. آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا قتل عام صدیوں سے جاری ہے, لیکن جب قرآن حکیم میں جناب موسیٰ کے اس واقعے کو دیکھا تو بات واضح ہو گئی. ابھی میں نے بڑی پیاری بات آپ کو بیان کرتا چلا ہے کہ جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو امت کا حاکم اور اپنا نائب جناب ہارون کو نامزد کر کے گئے تاکہ امت گمراہ نہ ہو. لیکن جب آپ کی امت آپ کے نامزد وزیر کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئی تو جناب موسیٰ نے واپس آ کر یہ صدا دی کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرو. دیکھیں آپ, سلسلہ دیکھیں آپ. معلوم ہوا کہ جب نبی امت کو اگرچہ مختصر مدت کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے تو اپنا نائب وزیر نامزد کر کے جاتا ہے, چاہے وہ مختصر وقت کے لیے. حضرت موسیٰ کا 40 ہی دن تھا, 40 راتیں تو گزاری تھی کوہ طور پہ. تو اگر مختصر مدت کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے تو اپنا نائب یا وزیر نامزد کر کے جاتا ہے, امت کو اختیار نہیں دیتا. بہت غور طلب باتیں کر رہا ہوں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں پہنچ پا رہے. اور جب نبی کے نامزد خلیفہ کو امت چھوڑ کر گمراہ ہو جائے تو نبی اگر واپس آتا ہے تو سزا یہ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. اسی طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد امت کی ہدایت کے لیے اور اسے گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لیے ولدعالین, میں نے کیا بتایا تھا, مغضوب علیہم ولدعالین, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم الحمد کی آخری آیت پر ہیں. یعنی پیغمبر اسلام اپنے بعد امت کی ہدایت کے لیے اور اسے گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن حکیم کے ساتھ اپنے اہل بیت کو چھوڑ گئے تھے, اور یہ بھی فرما گئے تھے کہ اے علی تجھ سے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث بیان کر دی. کیا کہہ کے کہتے ہیں رسول خدا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیزیں ہیں قرآن اور میری اطاعت. اور اگر تم نے ان دونوں کو پکڑ کے رکھا تو میں حوض کوثر پہ تمہارے سامنے تمہارا انتظار کروں گا اور جامع کوثر پہ پلاؤں گا. میں نے ابھی اپنی اسٹارٹ میں کیا کہا تھا کہ 72-73 فرقے کی بات کی تھی, اور میں نے ایک بات کہی تھی, عقیدے کی بات کہی تھی اور عمل کی بات کہی تھی. یہ عقیدہ اور عمل ہوگا جو تم کو ضلالت اور گمراہی سے بچائے گا. اللہ اکبر. تو امت مسلمہ نے اپنے پیغمبر اکرم کے نامزد سلسلہ ہدایت کو صرف چھوڑا ہی نہیں ہے
بلکہ ان کو اسی طرح قتل کیا جس طرح بنی اسرائیل نے انبیاء کا قتل کیا. بھائی دیکھیے رسول خدا تو آخری نبی تھے نا, تو نبی تو نہیں آئے گا نا, ہے, لیکن رسول خدا نے اپنا ایک نائب, اپنا ایک وزیر, اپنا ایک وسیع, اپنا ایک خلیفہ, اپنا ایک امام کے طور پر ایک کو بنا کے گئے کہ لوگ گمراہ نہ ہوں. آپ یقین کیجئے گا, اگر آپ لوگوں کو بھی حدیثوں سے محبت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور قرآن سے, جب ایک حدیث ہے جس کو حدیث متواتر کہتے ہیں, وہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ 1,25,000 یا کم ہو گئی 70,000 سے 1,25,000 لوگوں کے مجموعے. آپ یقین کریں گے صحیح متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں 70 راوی ہوں, 70 روایت کرنے والے ہوں, وہ متواتر ہے. اور اس حدیث کے راوی 250 سے زیادہ ہیں. سبحان اللہ. حدیث متواتر اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. حدیث متواتر جو ہے جس میں 70 راوی ہوں اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں, جس کے راوی 70 ہوں کم از کم. یہ وہ حدیث ہے جو اس کے راوی 250 ہونا چاہیے, کیونکہ اگر 70,000 کا بھی منیمم مجموعہ لگا لے غدیر خم میں جنہوں نے سنا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب اگر وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی یہ سنا تھا, کہنے لگے وہ دھوپ اتنی پڑ رہی تھی کہ مجھے سورج کا مجھ پر آ رہی تھی آنکھیں, میں دیکھ نہیں پایا کہ رسول خدا نے کس کا ہاتھ پکڑا. ایسے بھی لوگ تھے. ایک کچھ نے کہا کہ ہم اتنے دور تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا وہ اعلان کیا ہوا تھا. اچھا میں یہ کہتا ہوں جس کو 3 دن تک متواتر 3 دن تک رکھا ہو اور بیعت کا سلسلہ جاری ہو, یار کوئی کتنا بھی ہو پوچھے گا نہیں کہ بھائی یہ کیوں روکا گیا ہے ایک دوسرے سے. میں کیا کروں یار, میں جب پڑھتا ہوں سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو مجھے عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ لوگ کیا ہیں. مطلب اب ان کو چونکہ بغض ہے نا, اب ایسے تو نہیں کھل کے کریں گے. تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے, امت مسلمہ نے سلسلہ ہدایت کو صرف چھوڑا ہی نہیں بلکہ ان کو اسی طرح قتل کیا جس طرح بنی اسرائیل نے انبیاء کا قتل کیا, اولاد کو قتل کر. اب چونکہ اولاد نبی تو نہیں تھی, یہ تو پتا تھا کہ یہ نبی کی اولاد ہے اور امامت پر فائز ہیں. ابھی ہمارے مولا 11ویں امام حسن عسکری کی ولادت تھی کل. اب آپ دیکھیں کہ ان کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا کہ جو گھر والوں سے نہ ملے, کیونکہ پتا تھا کہ یہ 11ویں حجت ہے اور اسی سے 12ویں حجت ہوگی, یعنی پیدا ہی مت ہونے دو. جیسا کہ آج سعودی عرب کا شہزادہ کہتا ہے, واللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے, جو میں نے سنا ہے جو کچھ دیکھ رہا ہوں میں, وہ کہتا ہے کہ ہم امام مہدی آئیں گے تو دیکھ لیں گے. شہزادہ سلمان کی بات کر. تو خیر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام دنیا سے جانے کے بعد واپس نہیں آئے, وہ تو موسیٰ تو آ رہے تھے,
لیکن سزا وہی تھی جو جناب موسیٰ نے واپس آ کر اپنی امت کو دی. جب قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، ان کی حجت کو نہیں مانا، تو پھر قتل و غارت گری تو رہے گی. غرض یہ ہے کہ مغضوب علیہم، جن پہ اللہ، علیہم کے معنی بتایا نا لوگوں کو، مغضوب علیہم جن پہ غضب سے مراد یہود اور وہ یہودی صفات ہیں، اور ضالین سے مراد انصاری یعنی نصارہ، جن کو ہم کہتے ہیں نصارہ، اور جو نصارہ کی ہدایت یعنی عیسائی نصارہ کی طرح ہدایت سے بھٹک گئے اور نصارہ کی طرح خدا کی ذات کو مانا. لہذا منعم علیہم یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ وہ ہے جہاں گمراہی کے کسی نظریے و عمل اور خدا کے لیے کسی مادی اور مکانی یا زمانی تصور کا دخلی نہیں. دیکھیے، میں نے اپنی پچھلی نشست میں، جو میری نویں نشست تھی، اس میں نے انم تعلیم کے لیے میں نے کچھ حدیثیں بیان کی تھی نا. وہ حدیثیں میں پھر مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ انم تعلیم کون لوگ تھے اور غیر المغضوب علیہم کون لوگ ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ یا علی جس نے تیری پیروی کی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اپنی کتابوں کو مان لو، خدا را خدا را خدا را خدا را، ہم کوئی الگ سے تو بیان نہیں کر رہے. یا علی جس نے تیری پیروی کی وہ نجات پا گیا، اور جس نے تجھ سے انحراف کیا وہ ہلاک ہوا. تم واضح راستہ صراط مستقیم پر ہو. اور میں نے ایک اور آیت صراط المستقیم پر میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ تک کہا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے اور ان کا راستہ سیدھا ہے، بس ان کی پیروی کرو، انہی کو تھامے رہو، کیونکہ اس میں کوئی کمی نہیں. حسن بصری پہلی صدی ہجری کے بصرہ کے. اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے مسلمانوں، اگر تم علی کو اپنا حاکم اور سردار بناؤ گے تو تم دیکھو گے کہ وہ تم کو ہدایت بھی کریں گے اور خود بھی ہدایت پر باقی رہیں گے، اور وہ تم کو صراط مستقیم پر چلائیں گے. اب آپ خود فیصلہ کیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے سورہ بقرہ کا ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے، تو ہمیشہ سے